السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے 14 علم ظاہری ہیں، اور باطنی علم جو ہیں، باطن کے علم جو ہیں وہ 1,35,06,531 علم باطنی ہیں، اور ظاہری علوم جو ہیں وہ 14 ہیں، جس طرح علم فلکیات، علم نجوم، علم معدنیات، علم نباتات، علم جمادات۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل جو علم ہے، علم سائنس بھی ہے، اس میں علم طب بھی ہے، تو یہ 14 ظاہری علوم ہیں۔ جو پرندوں کا علم الگ ہے، اس مخلوق کا علم الگ ہے، ستاروں کا علم الگ ہے، جمادات کا، وہ چیزیں جن میں روح نہیں ہے، ان کا علم الگ ہے، جو سمندر کے اندر جو پانی میں مخلوقات رہتی ہیں ان کے علوم الگ ہیں۔ تو ہر ایک کا شعبہ الگ ہے، ہر ایک علم کی جو وسعت ہے، اس کی گہرائی، اس کی معرفت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح باطنی علوم جو ہیں، روحانی زندگی کے، انسان کے باطن کے، وہ 1,35,06,531 جو ہیں، یہ باطنی علوم ہیں۔ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ انسان ظاہری علوم جو ہے اس کی گہرائی تک آج پہنچ نہیں سکا، ان ظاہری علوم کو آج تک جان نہیں سکا۔ انسان جو ہے وہ معدنیات کو جو دریافت کر چکا اور ابھی جو پوشیدہ ہیں ان تک اس کی وسعت نہیں پہنچ سکی، اس کی حد تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں یا اس کا علاج جو ہے، جسے علم طب کہتے ہیں، تو وہاں تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہے، وہ ریسرچ جو ہے ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو ان باطنی علوم کا ادراک جو ہے وہ انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انسان کے باطن میں جو پوشیدہ وہ دنیا ہے، وہ جہان ہے، اگر کسی کو وہ نصیب ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ بذات خود کتنی بڑی کائنات اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے۔ اسی کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان عالم بے خودی میں بذات خود ایک کائنات ہے، ایک مکمل کائنات۔ تو اسی طرح باطنی علوم میں جو ہے سب سے مین جو علم ہے، بنیادی علم جو ہے، اس راستے میں جو لوگ چل رہے ہیں، سالکین جو ہیں، اہل تصوف جو ہیں، فقر کے راستے کو جو اختیار کرتے ہیں، روحانی زندگی کے متلاشی جو ہیں، تو جتنی دیر تک وہ تعلیم وجود کو، علم وجود کو جانتے نہیں، اس سے آشنائی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ بندے کی معرفت میں پوشیدہ ہے۔ تو بندے کی معرفت کیا ہے؟ بندے کے اپنے باطن میں اترنا جو ہے، اس روحانی زندگی میں اپنے آپ میں غوطہ زن ہو کے ہی انسان جو ہے وہ اپنی معرفت سے شناسا ہو سکتا ہے۔ تو اپنی معرفت کی شناسائی ہی انسان کو اللہ کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح تعلیم وجود میں جو ہے، بزرگان دین نے، مختلف بزرگان دین نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو پاؤں ہیں یہ تحت الثری ہے، یعنی 7 زمینیں، اور سر جو ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ انسان کی دائیں آنکھ جو ہے یہ چاند ہے، اور بائیں آنکھ جو دل والی سائڈ ہے وہ سورج ہے۔ انسان کا منہ جو ہے یہ رحمت کا دروازہ ہے، اور جو زبان ہے جس سے وہ کلام کر رہا ہے اس کو مقام جبریل کہتے ہیں۔ اور انسان کی جو ناف ہے، اس ناف کو جو ہے وہ میزان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کی یہ جو پیشانی ہے، جو یہ انسان جو ہے سجدے میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکاتا ہے، یہ پیشانی جو ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں تعلیم وجود میں۔ روح جو ہے انسان کے باطن میں، تو روح کو عرش محمدی کہتے ہیں، کیونکہ روحیں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور سے خلق کی گئی ہیں۔ اور قلب جو ہے وہ عرش ربانی اس کو کہتے ہیں، اللہ کا عرش، اللہ کا تخت۔ تو یہ ساری کی ساری جتنے لطائف انسان کے اندر ہیں، اس کے باطن میں ہیں، ہر لطائف ایک جہان کی طرح ہے۔ ہر لطیفہ جو بھی اس انسان کے اندر ہے
وہ ایک جہان کی مانند ہے، ایک دنیا کی مانند ہے، اور اس کی گہرائی کا پیمانہ وہ اتنی وسعت ہے اس دنیا کی کہ یہ ظاہری دنیا جو ہے، جو آپ کو جہان دکھائی دے رہا ہے، اس کے آگے ایک حباب سے زیادہ اس کی وقت کوئی نہیں ہے، ایک ذرے کی مانند ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اللہ کی ذات نے بذات خود ایک مکمل کائنات جو ہے وہ بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت اور ریاضت کی، زہد کیا، تقویٰ بھی اختیار کیا، یہ سارے کام تو ہم نے کر لیے، لیکن ہمیں پھر بھی اس کا نور دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کی ذات ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ انسان اس کو اپنی عقل سے اور اپنے علم سے اور عبادت سے اس کو تلاش کر رہا ہے۔ عبادت سے یا کسی اور فارمولے سے آپ اللہ کو ڈھونڈ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات نے تو یہ فرمایا کہ میں تیرے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں تیری شارک سے قریب ہوں، میں تیرے اندر پوشیدہ ہوں۔ جب اس کی ذات نے یہ فرما دیا کہ میں تیرے اندر پوشیدہ ہوں، تو آپ اسے باہر تلاش کر رہے ہیں، وہ آپ کو باہر کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بغیر مرشد کامل کے یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ عبادت سے اللہ کا قرب تو پا سکتے ہیں، اللہ کے تقرب تک، اس کے مشاہدے تک واصل نہیں آپ ہو سکتے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ عبادتیں کر کر کے، وہ ذکر کر کر کے، تو وہ مذکور تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ذکر تک تو پہنچ گئے، مذکور تک نہیں پہنچ سکے۔ تو مذکور تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر اترنا پڑے گا، اس لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ، اس تجربہ گاہ کے اندر جو ہے وہ اترنا پڑے گا۔ اسی لیے تمام اولیاء اللہ نے جو ہے وہ روحانی زندگی کو اختیار کیا، کیونکہ وہ اس فارمولے کو سمجھ گئے تھے کہ ہمیں جس کی آرزو، جس کی تمنا، جس کی تلاش ہے، وہ ہمارے اپنے ہی اندر پوشیدہ ہے۔ پھر انہوں نے کسی مرشد کامل کی صحبت اختیار کی، پھر مرشد کامل نے جس طریقے کے ساتھ ان کو ذکر و فکر میں چلایا، اپنے تصور کی معرفت ان کو بتائی، تو پھر جا کے ان کو وہ چیز نصیب ہوئی۔ کیونکہ بغیر تصور مرشد کے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادت جو بغیر کسی تصور کے ہے، اور وہ عبادت جو با تصور ہے، با فکر ہے۔ اب ذکر تو کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن فکر ان کے پاس نہیں ہے۔ تو تصور جو ہے مرشد کا، وہ اسی عدسے کی مانند ہے، جس عدسے کو آپ جو ہے وہ سورج کی ڈائریکشن میں رکھتے ہیں، تو وہ شیشہ جو ہے اس میں ایک نقطہ بنتا ہے، تو وہ نقطہ پھر اس چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ سورج جو ہے وہ پوری اپنی حدت جو ہے وہ دے رہا ہے زمین کے اوپر، لیکن وہ آگ، اس کی دھوپ جو ہے وہ زمین پہ آگ نہیں لگا رہی، چیزوں کو جلا نہیں رہی۔ لیکن جب آپ درمیان میں، سورج کے درمیان میں وہ عدسہ رکھتے ہیں، تو اس پہ ایک دائرہ بنتا ہے، تو پھر وہ دائرہ جو ہے سورج کا سارا فوکس اس عدسے کے اوپر مرکوز ہوتا ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا نقطہ پھر اس کو جلا دیتا ہے۔ مرشد کامل بھی اسی طرح وسیلہ ہے، وہ عدسہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان وہ عدسہ جو ہے وہ مرشد کامل ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے مرشد کامل کی نظر کا ہونا ضروری ہے۔ تصور دار حقیقت یہی چیز ہے کہ مرشد کا تصور کرنا یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کر مرشد کی آنکھ سے دیکھا جائے، اپنی آنکھ سے نہیں۔ اسی لیے واصف صاحب فرماتے ہیں نا، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو فارمولے میں، آپ کسی بھی فارمولے میں جو ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ عبادت جو ہے وہ آپ کو قرب تک تو لے کے جا سکتی ہے، قربت پیدا کر سکتی ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ معبود کو دکھا نہیں رہی، اس تک رسائی نہیں ہو رہی۔ تو وہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کی، ہم نے یہ کیا، وہ کیا، اتنے سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ چیز نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کے لیے مرشد کامل کا رول جو ہے وہ اس ریڑھ کی ہڈی کی طرح، اس عدسے کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے،
جتنی دیر تک اس کا وسیلہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، اس کی نسبت آپ اختیار نہیں کریں گے، اس کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس کے آگے فروخت نہیں کریں گے، تب تک آپ پوری زندگی ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا سراغ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی رہبر کامل کی صحبت کا ہونا ضروری ہے، اس کی نسبت کا ہونا ضروری ہے، پھر انسان اپنے اس مقصود تک پہنچ جاتا ہے جس کی اسے آرزو ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اکثر لوگوں نے یہ کمنٹ کیا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو کیا وہ پڑھتے ہیں، پہلے کوئی تیاری کرتے ہیں اس موضوع کی؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے آج تک کسی موضوع کے اوپر اس کی تیاری کوئی نہیں کی۔ ہاں، اقبال صاحب کے کچھ کلام ایسے ہیں کہ وہ میں لکھ لیتا ہوں، ان کی غزلیات، حالانکہ مجھے ان کی کلیات اقبال جو ہے وہ 4 کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری میں نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایسا کلام، کوئی شعر نہیں اقبال صاحب کا جو نہ پڑھا ہو، لیکن بعض اوقات حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کچھ شعر مس ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں ان کو لکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی شعر مجھے بھول جائے تو میں وہ ایک نظر اس کو دیکھ لوں۔ تو وہ شاید 1-2 ویڈیو میں نے ان کا کلام وہ پڑھا، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ پڑھ کے جو ہے وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو مجھے پڑھنے کی کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ پھر میں ہاتھ میں کشف المحجوب پکڑ کے وہاں سے واقعات سنانا شروع کر دوں، یا مکاشفۃ القلوب امام غزالی سرکار کی پڑھنی شروع کر دوں؟ تو میرا جو یہ ٹاپک ہے اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ بات کس موضوع پہ کرنی ہے، کون سا ایسا سوال ہو سکتا ہے جو کسی کے ذہن میں ہو، تو میرا فوکس جو ہے اس وقت اسی چیز کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا میں کوئی ایسی تیاری کر کے نہیں آتا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی بندہ پروری ہے، اس کی کریمی ہے کہ جن چیزوں کا مشاہدہ مجھے ہوا، جن چیزوں کو میں نے اپنے پریکٹیکلی لائف میں دیکھا، ان حقیقتوں کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس راستے کو سمجھ سکیں، اور جو آپ نے 20-25 سال بعد عرصہ جو ہے وہ آپ نے ضائع کر کے جہاں پہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آئیں گی، وہ آپ کا عرصہ کلوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی اس راستے کا پتہ ہو، اس کا علم ہو، یہ راستہ کیا ہے اور اس پر چلنا کیسے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔